السلام علیکم. میں آصف الرحمٰن علیوی دوبارہ حاضر ہوں. سوچا سندھ کے بارے بات ہو رہی ہے، سندھ کے لیڈر کے بارے بات ہو رہی ہے، قائد عوام کے بارے بات ہو رہی ہے، اور تو آج سندھی چادر بھی پہن لینی چاہیے. یہ وہی چادر ہے، یہ سندھی ٹوپی یہ چادر ہے جس کے لیے ہر سال ایک دن بنایا جاتا ہے، سندھی ٹوپی سندھی اجرک کا. اور اس کے بانی نے کیا کیا لوگوں کے ساتھ، کیا نہیں کیا، یہ سندھی قوم کو آج تک نہیں پتا. اسی لیے ان کا بھٹو زندہ ہے. میری کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. میری اس کوشش میں یہ ہے کہ میں زندہ بھٹو کو آخری آرام گاہ تک پہنچا دوں. کل میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائیں. آج کل ایک بڑا ایشو چل رہا ہے، نامعلوم افراد. لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ ایجنسیاں اٹھا کے لے گئی. کسی حد تک ہے. ان ایجنسیوں کو استعمال کس نے کیا، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کیوں ہوا ایسا؟ یہ 72 سے شروع ہوا، 1972 سے، جب بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دینے سے پہلے FSF بنائی، فیڈرل سیکورٹی فورس. اس میں چن چن کے نامی گرامی بدماش، غنڈے، ظالم، جابر لوگ رکھے، ان کو وردیاں بنائی گئیں. اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو کیسے کچلا جاتا ہے، کس طرح سے مارا جاتا ہے، یہ تاریخ اس نے لکھی، بھٹو نے، جو کرپٹ بالکل نہیں تھا. سندھ کی عوام کو پتہ ہی نہیں کہ سب سے زیادہ لوگ جو نامعلوم افراد میں شامل ہیں یا مارے گئے، انہیں بہت سارے سندھی شامل ہیں. بھٹو کی ایک سوچ تھی، وہ کہتا تھا کہ یہ جو سانپ ہیں ان سے میں نمٹ لوں گا، ان کو میں مار لوں گا، لیکن جو سپولیے ہیں ان کی اولاد، ان کا منہ کچھ لو. اور وہ سلسلہ جاری رہا. بھٹو صاحب نے ASF کو، وہ فیڈرل سیکورٹی فورس کو، FSF کو اتنا ٹرینڈ کر دیا تھا کہ صرف بھٹو صاحب کی آنکھوں کا اشارہ چاہیے ہوتا تھا اور وہ کام ہوتا تھا. لوگ اٹھنے لگے، غائب ہونے لگے. ان میں سے بڑے بڑے لوگ ہیں. ان میں سے ایک آج کے جو اختر مینگل صاحب ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، جو 1900 مطلب آج سے 42 سال پہلے بھٹو صاحب کے دور میں اٹھائے گئے اور آج تک نامعلوم ہے. اور بہت سارے لسٹ تیار کر رہا ہوں، نام بھی لوں گا، وقت لگتا ہے یادداشت کو دوبارہ لانے میں واپس. کوئی بھی بھٹو کا مخالف ہو، اس کو سمجھایا نہیں جاتا تھا، اس کو اٹھایا جاتا تھا. اس کی زندہ مثال تھی مظفر آباد میں دلائی کیمپ. اگر اس ملک میں صحیح طریقے سے انکوائری ہو، صحیح طریقے سے انصاف ہو، تو بھٹو کو پھانسی دینے والے جج کو میں اگر ہوں تو میں اس کو نشان حیدر دے دوں. مرنے کے بعد تو دیا جاتا ہے. ہماری فورسز کو غلط استعمال کرنا، ان کی غلط تربیت کرنا، یہ بھٹو صاحب کا کارنامہ ہے. اور ان کی یہ روش، ان کا یہ اسٹائل، ان کے خون میں تھا، تو یہی چیز بے نظیر کی اس میں بھی آئی. مجھے یاد ہے جب میں جوان لڑکا تھا تو 3-4 جاننے والے، جو آج KP کی ہے، اس وقت صوبہ سرحد تھا، 3-4 جاننے والے غائب ہو گئے. دوستی تھی ان سے، نہیں ملے، آج تک نہیں ملے. کہاں گئے، کدھر گئے، کچھ. تو مجھے کسی نے بتایا کہ یار مظفر آباد میں کوئی جگہ ہے، وہاں پہ سنا ہے. ہم گئے، ڈھونڈا. ایک دن رات کو کوئی ہمیں کسی نے اطلاع دی، تو دیر ہو چکی تھی، تو ہم نے سوچا کل جا کے دیکھیں گے دلائی کیمپ.
یہ دلائی پہاڑیوں کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ ہی ہے. ہم ابھی پروگرام بھی بنا رہے تھے کہ صبح جائیں گے، جا کے دیکھیں گے. 3 بجے ہمارے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹائے گا اور ہم سے کہا گیا کہ صبح اذانوں سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ. پوچھا میں نے بھائی کہاں چلے جائیں، کیوں چلے جائیں، ہم تو گھومنے آئے. بولا پھر ہمیشہ کے لیے گھومتے رہ جاؤ گے. میں رکتا تھوڑا سا کھڑا بھی، مگر میرے ساتھ جو میرے دوست تھے انہوں نے معاملے کو رفع دفع کیا. وہ 15-20 منٹ میں سامان پیک کیا، انہوں نے کہا نکلو، ہم کو تاریخ کا حصہ نہیں بننا. نکل گئے. وہ لوگ آج تک نہیں ملے، جن کی تلاش میں ہم گئے تھے وہ نہیں ملے. اور جو میرے ساتھ گئے تھے ان کی تلاش میں، ان میں سے 2 کو ملک چھوڑنا پڑا، ایک اپنی موت مر گیا. کسی کی جائیداد ہو، کسی کی زمین ہو، کسی کی کوئی بھی چیز ہو، بھٹو صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا اس قوم کو برباد کرنے کا. ابتدا کی بھٹو صاحب نے تعلیمی اداروں کو نیشنلائز کر کے تعلیم ختم کی، کاروبار ختم کیا، پاکستان کی اکانومی ختم کی، سیاسی مخالفین کو دفنا دیا زمین کے نیچے، من اور ٹن مٹیوں کے نیچے. اور اداروں کے اندر جو لوگ بھرتی کیے گئے وہ آج بھی ہو رہے ہیں بھرتی سندھ میں، میرٹ کے اوپر نہیں، وہ آج بھی بھرتی ہو رہے ہیں. اور میرٹ اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کو جانا ہونا چاہیے، پیپلز پارٹی کا وفادار ہونا چاہیے، بھلے تعلیم ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں. جب میں بیچ بات آئی ہے تو میں تھوڑا سا قصہ سناتا چلوں. بے نظیر کے دور میں، جنرل ضیاء الحق کے بعد جب بے نظیر کا دور آیا تو میرا آفس تھا کلفٹن پہ. ایک سندھی دوست میرا، اللہ اس کو جنت نصیب کرے، اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ میرے پاس آیا، کہنے سائیں اپنے بھتیجے کو کوئی نوکری دو. میں نے ہاں ضرور، دوست کا بیٹا ہے کیوں نہیں دیں گے، بلاؤ کہاں ہے، کہ باہر ہے. آیا، سندھی ٹوپی پہنے ہوئے، اس اجرک پہنی. تعلیم پوچھا تو پتہ چلا میٹرک 3rd ڈویژن سے. اب یہاں بات تھی کہ میرے دوست کا بیٹا ہے تو لازمیت میں اس کو پی این تو نہیں لگا سکتا، ڈور کیپر بھی نہیں لگا سکتا. تو میں نے اس سے بہانہ کیا، میں نے کہا یار مجھے وقت دو کہ میں تھوڑا کوئی اچھی پوسٹ نکال لوں اس کے لیے، پھر اس کو میں رکھتا ہوں. خدا صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بھتیجا ہے تمہارا. میں نے چلا گیا. وہ اس کو میں سوچتا رہا، 2-4 دفعہ جو فون بھی کیا، آیا بھی. ہر دفعہ میں یہ کہوں کہ یار میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو کوئی اچھی چیز نکالی. پھر آخر میں نے کہا کہ میرے جو ایک کولیگ ہیں یہ جا رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ان کی جگہ بات آئی گئی. 1 مہینہ گزرا، آفس میں بیٹھا تھا میں، باہر سے ریسیپشن سے فون آیا تھا، آپ کے دوست آئے. باہر شور بھی ہوا تھوڑا سا، میں بھیجو اندر. وہ اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا، اور مجھے اس نے اجرک پہنائی، ٹوپی پہنائی. بولا سائیں ملی بھی ہو، نوکری ملی بھی ہو. میں بھائی مبارک ہوں، کون سی نوکری ملی، کیسے؟ بولا ادی نے دلائی ہے، ادی نے دی. میں بے نظیر، میں بڑا مبارک ہوں، بیٹھو. بیٹھ گیا، سب کو مٹھائی دی، پورے آفس میں مٹھائی بانٹی کی، چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھے. میں نے تھوڑی دیر بعد پوچھا، میں نے بابا نوکری کیا ملی ہے؟ ارے سائیں ایئرپورٹ پہ ملی ایروناٹیکل انجینئر. میں کیا؟ ہاں بابا، اس کے سائن کے بغیر جہاز نہیں اڑے گا. آپ یقین مانیں 2 دن بعد یا 3 دن بعد میری فلائٹ تھی لنڈن کی. میں نے پی آئی اے کینسل کر کے لفتھانسا سے گیا کہ اگر اس جیسا آدمی جہاز کے لیے سائن کرے گا کہ یہ صحیح ہے اور نہیں تو ہمارا سفر آخری ہوگا. اور وہ بھرتی ہو گیا. وہ رہا کافی عرصے، جب تک کہ نواز شریف کی حکومت نہیں آئی. اس کے بعد فارغ ہوا، بہت سارے لوگ فارغ ہوئے، وہ بھی فارغ ہوا. یہ تھا میرٹ. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پی آئی اے کیوں تباہ ہوا؟ کیا یہ وہی پی آئی اے ہے کہ جب ہم
یورپ میں یا کہ امریکہ سے کہ جا رہے ہوتے تھے، لوگ پی آئی اے سے، گورے بھی پی آئی اے سے سفر کرنے کو ترجیح دیتے تھے، اور لینڈنگ کے وقت اور ٹیک آف کے وقت کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تھے. خیر، تو بات ہو رہی تھی دلائی کیمپ کی. جن لوگوں کو 72-73 میں اٹھایا گیا، ایف ایس ایف کے ذریعے اور دوسری ایجنسیوں کے ذریعے، پولیس کے ذریعے ان کے ذریعے اٹھایا گیا، ان میں سے شادر و نادر کوئی ملا ہوگا. ان میں سے کچھ کی لاشیں ملی. جنرل ضیاء الحق کے دور میں جب بھٹو گرفتار ہوا اور دلائی کیمپ ختم کیا گیا تو دل دہلانے والے منظر تھے. اتنے لوگ اندر سے نکلے، بیڑیاں پڑی ہوئی، برا حال، گند غلاظت میں پھنسے ہوئے، جیسے وہ اپنے ملک کے نہیں کسی دوسرے ملک کے کوئی جاسوس ہو، غدار ہو، کچھ ہو، اور ان کو اس طرح سے ڈالا گیا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی نسلوں کو بھی چنتے ہیں، کیا وہ ہمارے ساتھ یہی کرو، ہم اسی قابل ہیں. کیا ہم اس قابل ہیں؟ یہ آپ سوچیے. مجھے آج کسی اور چیز پہ بات کرنی تھی، لیکن میرا بھی ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں اس چیز پہ بات کر لوں. بھٹو صاحب کراچی میں ان دنوں میں، بھٹو صاحب کے دور میں نائٹ کلبز بھی کھلے ہوتے تھے، شراب پہ بھی پابندی نہیں تھی، سب کچھ صحیح تھا. تو جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے وہ نائٹ کلب میں اپنی اپنی سیٹ بک رکھتے تھے کہ یہ کارنر میرا ہے، یہ کارنر میرا ہے. وہ جائیں نہ جائیں، ان کے نام پر کون کیا پیتا ہے وہ بل ان کو مہینے کے مہینے دے دیا جاتا تھا. میں یہ قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھٹو صاحب کی ہی پارٹی کا بندہ ہے جس کے بارے میں سنا رہا ہوں آپ کو. ان کی صاحبزادی آج کل بڑی ان ہے پالیٹکس میں، اور وہ اس زمانے میں لیبر منسٹر تھا، عبداللہ بلوچ. یہ ہے ایکسلچر ہوٹل کا قصہ. باہر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. میری طبیعت تھوڑی ناساز تھی. میرے ایک دوست تھے، ان سے میں نے کہا یہ ان کو کراچی گھمانا بھی ہے اور ڈنر لنچ کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی نائٹ لائف ہے کراچی کی وہ بھی دکھانی ہے. تو ایکسلچر کے جو مالکان تھے وہ میرے دوست بھی تھے، طفیل شیخ. ان کو میں نے کہا میرے مہمان کچھ آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہارے ایک دوست کی ایک ٹیبل ہے کارنر پہ پروجیکٹر روم کے نیچے، وہ آئیں موسٹ ویلکم. کتنے لوگ ہوں؟ میں نے 10-12 لوگ ہیں. چلے گئے. کوئی 12:15-1 بجے، موبائل فون کا تو دور تھا نہیں، تو لینڈ لائن پہ مجھے فون آیا، ہر مسئلہ ہو گیا اور مہمانوں کو مارا ہے. اور بولے کس نے مارا ہے، کیوں مارا ہے؟ کہہ لے ہم کچھ کر نہیں سکتے، پولیس بھی آ گئی تو پکڑ دکڑ کر لے کے جا رہی تھی، دے دلا کے جان چھوڑائیے، کیونکہ فارنرز تھے. اب ان کو ہم، اس زمانے میں پی سی نہیں تھا، انٹر کاؤنٹ تھا، تو ہم ان کو ہوٹل لے کے جا رہے ہیں، بس تم کو بتانا مقصد تھا. بس ٹھیک ہے جاؤ. دوسرے دن تھوڑی طبیعت میری بہتر ہوئی تو میں گیا، جا کے ان سے ملا. میں کیا ہوا تو سب انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے عبداللہ بلوچ آئے اور اس کارنر پہ جو کہ آلریڈی ایک ریزرو کارنر ہے، پیڈ ہے، اپنے 3-4 گنڈوں کے ساتھ آئے اور منسٹر تھے اور بیٹھ گیا. انہوں نے کہا کہ ہم بھٹو ہیں، جہاں ہمارا دل چاہے گا ہم بیٹھ جائیں گے. امیتابھ بنے ہوئے تھے سارے کے سارے. میں نے کہا اچھا. میں نے اس کو طفیل شیخ کو فون کیا، اس نے رحمان سے میری بات کرے جو مینیجر تھا. میں نے کب آتے ہیں؟ بولے صاحب ہر دوسرے تیسرے دن آتے ہیں، لیکن غنڈہ گردی کرتے ہیں، آپ چھوڑیں، اب ان کے منہ کون لگے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آئیں تو مجھے بتانا. شامت کہہ لیجئے اسی رات کو وہ لوگ آئے.
مجھے رحمان کا فون آیا کہ ایسے ایسے وہ آئیں. میں بٹاؤ میں آتا ہوں. میں پہنچا. میں نے طبیعت سے کوٹا، یہ سوچے بغیر کہ میرا کیا انجام ہوگا. دوسرے دن ٹھیک ہے مجھے بھی شاباش ملی خوب اچھی طرح، لیکن طبیعت سے کوٹا. یہ تھی ان لوگوں کی غنڈہ گردی، نہ جینے دیتے تھے نہ مرنے دیتے تھے. جہاں بیٹھ جائیں ہماری جگہ ہے، ہماری دل ہماری مرضی، ہمارا دماغ ہماری مرضی. یہ خیر ہوا، اس بیچاروں کو بھی پینلٹی پڑی ایکسلسر والوں کو. مجھے ایک صاحب نے بتایا جو بھٹو صاحب کے بہت قریب تھے، وہ بھی ابھی دنیا میں نہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں 70 کلفٹن آتا جاتا ہوں، بھٹو صاحب کا حکم ہے کہ تم لوگ جو کرنا ہے کرو، مارنا ہے مار دو، لوٹنا ہے لوٹ لو، جو کرنا ہے کرو، لیکن خوف ضرور رکھ کر دینا پیدا، کام مکمل کرنا، آدھا نہیں مارنا، اور جو بھی لوٹو جو بھی کچھ کرو 70 کلفٹن کو نہیں بھولنا، کیونکہ بھٹو صاحب تو کرپٹ تھے ہی نہیں. تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم بیچ میں نہیں پڑو، تم جوان آدمی ہو، تمہاری زندگی لمبی پڑی ہوئی ہے، بھی کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ مروا دے گا. میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے. کوشش بھی کئی دفعہ کی. بھٹو صاحب اپنے جلسوں میں خود ہنگامہ کرا دیا کرتے تھے. اگر کوشش ہوتی تھی کہ کسی کو اگر خریدنا پڑے، لیکن وہ خریدنا اس قیمت میں چاہتے تھے جو ان کی قیمت ہو، وہ جو وہ لگائیں، سامنے والے کی حیثیت دیکھ کے نہیں، اس کی اوقات دیکھ کے نہیں، یا اس وقت کی ضرورت دیکھ کے نہیں. بھٹو صاحب نے اگر کہہ دیا کہ بھائی 500 روپے دیں گے تو 500 روپے دیں گے، ورنہ آپ رام رام ستیہ 40 روپے کی گولی میں آپ کا کام ہو جائے گا. بھٹو صاحب جب پاکستان بنا، بھٹو صاحب کے پاس کل اثاثہ جو تھا ایک 70 کلفٹن تھا، لاڑکانہ کا گھر تھا جس کا پچھلا حصہ پورا ٹوٹا ہوا تھا، کیونکہ جہاں ان کے گھر کے سامنے جو صاحب رہتے تھے وہ حیدرآباد دکن کے تھے. بہت بڑی فیملی تھی ان کی، پتہ نہیں 8-9 بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں 3-4. وہ ان کے بالکل گھر کے دروازے کے سامنے رہتے تھے. ان کا ذاتی گھر تھا، کیونکہ جب پاکستان شفٹ ہوئے تھے تو انہوں نے گھر خریدا تھا. بھٹو صاحب جب منسٹری میں آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو ان کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ کے پاس 48 گھنٹے ہیں، یہ گھر چھوڑ دیں. بقول ان صاحب کے کہ ان کا گھر کوئی اتنا لیوش نہیں تھا. اگر کوئی گھر لیوش تھا، یہ کسی کا رہن سہن کا انداز تھا، کوئی واقعی سردار نظر آتا تھا تو وہ ممتاز بھٹو تھا، ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا. چھوڑ دیا انہوں نے گھر، اور وہی کام ان کی صاحبزادی نے بھی کیا، بلا ہاؤس جو بنایا. اور اگر کوئی جا کے ان سے گلا کرتا تھا کہ صاحب یہ گھر وہ چھین رہے ہیں زرداری صاحب آپ کے شوہر، اور اس کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے اور یہ دے رہے ہیں اتنی، تو کہتی تھی میں سمجھاؤں گی 150,000 بڑھ جائیں اوپر. یہ حال تھا. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو آپ بور نہ ہوں اور تشنگی بھی رہے، اور انسان کو پتہ چلے کہ ہماری زندگی میں، جیسے کہتے ہیں نا کہ جیسی قوم ویسے حکمران. قوم اتنی بری نہیں ہے، لیکن حکمران ہم کو اس لیے ملے کہ جو آٹے میں نمک کے برابر تھے ہم ان سے دب گئے. ان سے مت گھبرائیے، بدماشوں کے پیر نہیں ہوتے، یہ بزدل ہوتے ہیں، یہ پیچھے سے وار کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ سڑکوں پہ ادھر ادھر تو ایک کے ہاتھ میں چھری ہوگی یا پسٹل ہوگی،
تو 100 لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. گولیاں کتنی ہوتی ہیں؟ اس میں 6 یا 7 پھنس بھی سکتی ہے. تو وہ 100 لوگ بزدل بن کے اس ایک اکیلے کو طاقتور بنا دیتے ہیں. کراچی اسکول کالجز کے اندر بدماشوں کا راج رہا، مگر میں فخر سے کہتا ہوں کہ میرے دور میں جب میں سینٹ پیٹرس کالج میں تھا تو میں نے لالا اکرم کو کالج کی کینٹین میں نہیں بیٹھنے دیا، جو آصف زرداری کا بہت اچھا دوست بھی تھا. سولجر بازار مرحوم ایک کامل ہوتا تھا آصف زرداری کا دوست، اس کا قتل ہوا، بہت بڑا بدماش تھا، مگر نہیں کرنے دیا. اس لیے شاید پڑھ بھی لیا. میرے بیچ کے لوگوں نے تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد سے آج تک تعلیمی معیار پہ ایک بتا کے میں پھر آج کی بات ختم کروں گا. مجھے MBA کے کسی ضرورت تھی تو میں نے اخبار میں اشتہار دیا، انٹرویو لیتا گیا، شارٹ لسٹ کرتا گیا. کسی کا ایک فون آیا کہ یار وہ فلاں فلاں آ رہا ہے، بچہ ہے، بڑا اچھا ہے، تعلیمی یافتہ ہے، MA کیا ہوا ہے اس نے، تو دیکھ لو یار، اگر ہو سکے تو کچھ کر دو، جاننے والا ہے، بھیج دو. چلو بیٹھا ہوا باہر، ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں وہ آیا، نام وام پوچھا، تعلیمی معیار بتا رہا ہوں میں آپ کو، نام وام پوچھا. یہ بھٹو صاحب کے بات کی بات بتا رہا ہوں میں. بھٹو صاحب جا چکے تھے میرے خیال سے 85-86 کی بات ہے، اور نام پوچھا، اس کو بیٹھ گیا. اس سے میں نے ادھر ادھر کے سوال کرے تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جواب نہیں دے گا. میں نے اس سے آسان سا سوال کیا، میں نے کہا یار قائد اعظم کا مزار کدھر ہے، کاتھے ہے؟ سوچ میں پڑ گیا. کافی دیر سوچنے کے بعد بولا کیا نام ہے، گڑی خدا بخش لڑکانہ. میں نے کہا میں نے قائد اعظم کا مزار پوچھا ہے، قائد عوام کا نہیں. یہ تھا تعلیمی معیار. اور اب تو ماشاءاللہ بہت بہتر ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں پتا لوگوں کو. اور ایسے ہی لوگ ہمارے پر حکمران بنے. سوچئے گا ضرور اور حوصلہ بھی کیجیے گا کہ آنے والا وقت تھوڑا سا کٹھن بھی ہے، تھوڑا سا نہیں کافی کٹھن آئے گا. یہ وہ وقت ہوگا جہاں آپ نے اینٹ رکھنی ہے، مضبوط عمارت کی اینٹ رکھنی ہے. بس وہ اینٹ رکھ دی تو ہماری کئی نسلیں آپ کو، مجھ کو، ہم کو، جو اس نیک کام میں شریک ہے، دعا دیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. پھر کل ملاقات ہوگی بہت ساری باتوں اور حقیقتوں کے ساتھ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.